بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں 7 رجب المرجب سے لے کر 13 رجب کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کے پڑھتے ہی آپ کا نصیب اور مقدر ضرور بدلے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل پریشانی آتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ گھریلو مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ رزق کی کمی کی وجہ سے، کچھ لوگ دولت کی کمی کی وجہ سے، کچھ لوگ قرضوں کی وجہ سے اور کچھ لوگ بیماریوں کی وجہ سے، یعنی کسی نہ کسی انسان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان تمام مسائل سے چھٹکارا پائیں، اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو سنے اور فوراً قبول کرے، تو آپ اس عمل کو ضرور پڑھیں۔ بڑا ہی انمول اور سنہری یہ وظیفہ ہے۔ اس عمل کو اگر آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس وظیفے کو کریں گے اور اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں گے، کیونکہ رب کریم سے جو لوگ مانگتے ہیں اللہ رب العزت کو وہ لوگ بڑے ہی پسند ہیں اور اللہ رب العزت عطا ضرور کرتا ہے۔ رب کریم خود ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ جب اللہ رب العزت بندے سے کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا، میں مہربان ہوں، رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، وہاب بھی ہوں، حسیب بھی ہوں، سمیع بھی ہوں، بصیر بھی ہوں۔ جب اللہ رب العزت خود کہہ رہا ہے تو ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ رب کریم سے ہم مانگتے نہیں، ہم نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ غم میں پریشان نہ ہو، امید نہ چھوڑے، مایوسی نہ کرے، مایوسی ایک کفر ہے۔ اللہ رب العزت کو رو کر منائیں، رب کریم سے مانگیں، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو 7 رجب المرجب سے آپ شروع کریں اور 13 رجب المرجب تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی فضیلت و برکات اتنی زیادہ ہیں کہ اس عمل کے پڑھنے سے آپ لاکھوں دعائیں قبول کروا سکتے ہیں، حاجات پوری کروا سکتے ہیں، رزق اور دولت میں بے بہا برکت حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی غیبی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ نے روزانہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اس وظیفے کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد یا پھر نماز تہجد میں پڑھنا ہے۔ یہ دونوں اوقات بڑے ہی بہترین ہیں، جب آپ کا دل چاہے اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل نماز حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے 2 رکعت نفل اس ترتیب سے ادا کرنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ 15 مرتبہ جب سورت اخلاص پڑھ لیں، رکوع سجود جائیں، دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے ادا کریں۔ جب سلام پھیر لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ سورت یاسین پڑھنی ہے۔ جب 3 مرتبہ سورت یاسین پڑھ لیں تو پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کریں، اپنی حاجات کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، دل لگا کر اللہ سے مانگیں، رو کر مانگیں، التجائیں کریں، ندامت کے آنسو بہائیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ یاد رکھیں، جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو اول میں بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور آخر میں بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اور نوافل میں نے جس ترتیب سے بتائے ہیں، 2 رکعت نفل چاہے نماز عشاء کے بعد ادا کر لیں، چاہے نماز تہجد میں ادا کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جس ترتیب سے میں نے آپ کو عمل بتایا ہے اسی ترتیب سے پڑھیں۔ جس جگہ پہ آپ نے نفل پڑھے ہیں اسی جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ سورت یاسین پڑھیں، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ 7 دن تک جاری رکھیں۔ اگر بہتر سے بہترین نتائج چاہتے ہیں تو اس عمل کو آپ 15 دن تک بھی کر سکتے ہیں، 21 دن تک بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس وظیفے کے آپ کو فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کر کے اللہ پر سارا معاملہ چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کے معجزات آپ خود دیکھیں گے۔ اس بابرکت عمل کو آپ ضرور پڑھیں، 7 رجب سے لے کر 13 رجب تک اس عمل کو جاری رکھیں، اللہ سے دعائیں کریں اور پھر اپنی تقدیر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔